أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین احتشام، الحمدللہ اللہ کریم نے ایک بار پھر ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم یہاں مل بیٹھ کے محبوب سبحانی واقف اسرار و رموز قرآنی واقف اسرار و متشابہات قرآنی قندیل نورانی امام ربانی شیخ احمد الکابلی ثم السرہندی رحمہ اللہ الباری آپ مبارک کی عرس مبارک کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ دوستو، مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اوصاف و کمالات آپ سب نے سماعت کی ہے، اور آپ نے یہ بھی سماعت کی کہ سیدی و مولائے و مرشدی و والدی حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ آپ مبارک کے ذات گرامی نے جس طریقے کا تعارف ہمیں مجدد الفسانی کی کرائی ہے، شاید ہی صدیوں میں کوئی کرا سکے اس کو۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا اوڑھنا بچوڑنا، قرآن عظیم الشان اور احادیث طیبہ کے بعد اگر کسی بھی کتاب کو پسند فرماتے تو وہ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری، اور مجھ فقیر کو اللہ کریم نے یہ سعادت دی کہ میں نے پہلے حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ سے مکتوبات شریف پڑھا، آپ نے مجھے پڑھایا، اور اس کے بعد خود اپنی مسند کے ساتھ مجھے بٹاتے اور پھر مجھ سے لوگوں کو سناتے رہے آپ مکتوبات شریف۔ وہ رموز و اشارات و وہ متشابہات قرآنی کی تشریح جو مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری نے فرمائی ہے، اولیاء امت میں جن لوگوں نے جن کلام میں سکوت فرمایا تھا اور محض اشارے سے ہمیں وہ چیزیں بتائی تھی، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے ان مجمل چیزوں کو مفصل اور تفصیلی بیان فرمائی ہے، اور اپنی مکتوبات شریف میں جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے کیسے بنایا ہے، فرماتے ہیں میرے رب نے پس آئینہ توتی ساختن، فرمایا جیسے شیشے کے پیچھے ایک طوطا بیٹا ہوتا ہے
یا شیشے کے سامنے طوطا بیٹھا ہوتا ہے، اب وہ شیشے میں جو کچھ بھی وہ طوطا دیکھ رہا ہوتا ہے وہی بیان کرتا رہتا ہے اور اولیاء امت اس بات پر متفق ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے جو علوم و معارف بیان فرمائے ہیں وہ علوم و معارف مقتبس ہے انوار و تجلیات الہی سے، اور اللہ کریم نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کو وہ مقام و مرتبہ عنایت فرمایا ہے کہ جیسے انبیاء اولو العزم کو جو مرتبہ اور مراقب اللہ کریم میں عطا فرمایا کرتے ہوتے تھے، اولیاء امت میں اللہ کریم نے نبیوں کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری کو عنایت فرمائی ہے۔ اور ابھی آپ نے خطابات میں سنا، میں وہ آپ کی ولایات اور آپ کی کرامات نہیں بیان کرنا چاہتا کہ آپ پیدا ہوئے تو ایسے ہوا تھا، آپ کی پیدائش سے پہلے ایسے ہوا تھا، کیونکہ ساروں نے سنا ہوا ہے۔ یہ کرامات عام اولیاء اللہ سے بھی صادر ہو جاتے ہیں، لیکن جس کو کرامت کہتے ہیں وہ کرامت کیا ہوتا ہے؟ وہ کرامت یہ ہوتا ہے کہ بندے کو ایک پل میں اپنی رب سے ملا دے، اور اللہ رب العزت کی وہ انوار و تجلیات، وہ علوم و معارف جو کسی نے اس سے پہلے بیان ہی نہیں کی ہو، وہ بندہ بتائے تو اصل کرامت اسی کو کہتے ہیں، یہی کرامت ہوتا ہے۔ اور ابھی آپ نے سماعت فرمایا نا کہ ان کو سلہ کہا گیا ہے، مجھے الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کو سلہ کہا گیا ہے۔ سلہ کی کئی معنی ہے، اور ایک معنی اس کی یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کشتی کو دیکھو، آج کل تو موٹر والی کشتیاں آئی ہیں، تو سابقہ دور میں کشتیاں ہوتی تھی جس کو ایک ناخدا چلایا کرتے ہوتے تھے، اور آج کل بھی اگر آپ چھوٹے پانی جو ہوتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو چھوٹے پانیوں میں جو کشتیاں چلائی جاتی ہے اس کے بالکل آگے والے حصے میں ایک تختی لگی ہوتی ہے نیچے پانی میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس میں دو تار ڈالے گئے ہوں گے، رائٹ اور لیفٹ۔ جو ناخدا ہوتا ہے، جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے، وہ جب کشتی کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے تو لیفٹ والے کو جب کھینچتا ہے تو کشتی دائیں طرف مڑتی ہے، وہاں الٹا معاملہ ہوتا ہے، اور رائٹ کو وہ جب کھینچتا ہے تو کشتی لیفٹ کو مڑتی ہے۔ اب وہ تختہ جو کشتی کی اس رخ کو تبدیل کرتا ہے اسے کہتے ہیں سلہ، عربی میں اسے سلہ کہتے ہیں۔ اور جو حدیث امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں ہے کہ آپ سلہ ہے، میری امت کا سلہ ہے، گویا امت کی کشتی، امت کی ناؤ، ان کا ٹہراؤ اور اس کشتی کی روانگی اگر کسی ایک بندے کے ہاتھ میں ہے تو ان کا نام ہوگا شیخ احمدی سرہندی رحمہ اللہ۔ اور ایک سلہ کی معنی یہ ہے کہ دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کرنے والا۔ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں بھی فرمایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، جو دو پانیوں کے درمیان، مٹیالہ اور گدلا پانی اور صاف شفاف پانی کے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا قدرت نے اپنے کامل قدرت کی طرح اس میں سے ایک لکیر کھینچی ہوگی، یہ گدلا پانی صاف کے ساتھ نہیں ملتا۔ تو مرج البحرین یلتقیان، دو بحر جو آپس میں مل کے بھی چلتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک ایسا لکیر ہوتا ہے، ایک برزخ ہوتا ہے جو لا یبغیان، گدلا پانی صاف پانی کو ٹچ نہیں کر سکتا، ٹچ تو کرتے ہیں، خلط نہیں ہو سکتا اس میں سے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے کیسے مرج البحرین یلتقیان کو آپس میں کیا، کیسے دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کیا؟ آپ مبارک خود فرماتے ہیں چی نسبت خاک رابا عالم پاک، فرماتے اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کی عالم پاک کے ساتھ کیا نسبت ہے؟
کوئی نسبت نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، ان کے لیے مقام، طرف، مبرہ ہے، غنی عن العالمین ہے. لیکن مجدد رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ کریم نے وہ برزخ بنایا جو بندے کو رب سے ملانے کا ایسا طریقہ اپناتا ہے کہ وہ بندہ بندہ رہ جاتا ہے، رب رب رہ جاتا ہے، لیکن دونوں کے درمیان وہ وصل و قرب بلا کیف عنایت فرماتا رہتا ہے. اور ایک معنی یہ فرمایا ہوا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، اللہ کریم نے ان کو سلہ بنایا. کیسے سلہ بنایا؟ مجدد رحمۃ اللہ تعالی، علماء اور صوفیاء کے درمیان کافی اختلافات رہے ہیں اور آج بھی ہے. کسی صوفی سے اگر پوچھیں گے، ہم قبلہ میاں صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، الحمرہ حال میں ایک پروگرام میں گئے تھے، ایک صوفی صاحب تھے وہاں پر، تو استاد العلماء صاحب اٹھے، سیالوی صاحب، تو جب پیر صاحب کو دعوت دی گئی تو پیر صاحب کے جو مریدین وہاں بیٹھے تھے انہوں نے تالیاں بجانی شروع کی، سیٹیاں لگانی. اور تو غلام محمد سیالوی صاحب آپ اٹھے، آپ نے کہا بھائی یہ جو کیا کر رہے ہو تم لوگ، یہ کوئی کام ہے کہ تم کر رہے ہو؟ پیر صاحب کے استقبال کرنا ہے، چلو جی اللہ کی آواز سے کرو، نعرے تکبیر سے کرو، کوئی اسلامی نعرے لگا یار خدا دا خوف کر، تو تالیاں بجا رہے ہو، اپنے آپ کو صوفی بھی کہتے ہو. تو وہ پیر صاحب بھی قد سے تھوڑے چھوٹے تھے، تو وہ ڈائس پہ آئے تو مرید نے نیچے اس کے لیے ایک ٹیبل رکھا، پیر صاحب اس پہ کھڑے ہوئے ذرا لوگوں کو دیکھا تو پیر صاحب نے کہا وہ انہوں کی پتہ ہے تو خشک مولوی ہے، انہوں کی پتہ سلوک کی ہوتا ہے، چشتیہ لائن کیا ہوتی ہے. خیر سیالوی صاحب کو تو ہم نے منت سماجت کر کے بٹھایا کہ بھئی اس کے ساتھ نہیں. تو اس قسم کے جو آج کل تضادات موجود ہے تو وہاں بھی مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں بھی یہ تضادات موجود تھے. اور اس میں سے بدقسمتی سے میں دعویٰ نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ مبارکہ ہم حق پر ہے، حق پر ہے، حق پر ہے. لیکن کتنے لوگوں نے تمہارے خلاف بیان کیا ہوگا یہ تو تم تڑپتے ہو، یہ تو ڈانس کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، فلاں کرتے ہو. حق علماء کے خلاف بھی، حق صوفیاء کے خلاف بھی ہر زمانے میں یہ باتیں ہوتی رہی ہے. اور مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں تو کام یہ ہوا تھا کہ وہاں یہ کہا گیا تھا کہ طریقت الگ چیز ہے اور علم اور علماء الگ ہے، صوفیاء الگ ہے اور علماء الگ ہے. اور صوفیاء میں بھی ایسے صوفیاء تھے جو اپنی صوفیاؤں میں سے کسی ایک صوفی پر اعتراض کیا کرتے ہوتے تھے، گویا افراتفری کا عالم تھا. میں وہ دنیاوی افراتفری کی طرف نہیں جا رہا کہ اکبر بادشاہ نے یہ کیا اور فلان نے یہ کیا، میں جو تمہیں مجدد کی تجدید بیان کرتا ہوں. تو یہ اختلاف موجود تھا. مثلا ایک اختلاف یہ موجود تھا صوفیاء کے درمیان کہ صوفیاء کہتے تھے کہ یہ جو ہمارا سربراہ گزرا ہے منصور حلاج رحمہ اللہ الباری، یار منصور حلاج نے کیا کہا تھا؟ منصور حلاج نے کہا تھا کہ ان الحق. بایزید بستامی نے کیا کہا تھا؟ اللہ فی جیبی، اللہ میرے جیب میں ہے. اور بایزید بستامی نے کیا کہا تھا؟ لوائی فوق لواء محمد، میرا جھنڈا تو محمد کی جھنڈے سے بھی اونچا ہے. واہ، پھر تو علماء کو بھی ٹائم مل گیا اور صوفیاء کو بھی ٹائم مل گیا. تو اختلاف در اختلاف اور تضادات در تضادات وہاں پر موجود تھے اس وقت. صوفیاء کا الگ گروہ، علماء کی الگ گروہ. حالانکہ علم لدنی، علم تصوف اور علم ظاہر یا جو ہمارے درس نظام میں پڑھی جانے والی کتابیں ہوتی ہیں ان میں بھی سارا علم و عرفان و تصوف و سلوک وہیں سے اخذ کیا گیا ہے. لیکن میں اس حدیث کی تشریح کر رہا ہوں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ کریم نے کیسے سلہ بنایا، کیسے دو گروہوں کو جو اپوزٹ تھے، مخالف تھے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کو کیسے سر انجام دیا. مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں منصور حلاج کے زمانے میں ہوتا نا تو کسی کا مائی کا لال بھی منصور حلاج کو سوڑی نہیں چڑھا سکتے تھے، کیونکہ میں ان کی قول کی آپ کو تشریح کرتا. میں تمہیں بتاتا کہ منصور کچھ کہہ رہا ہے
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خدا ہوں. بھائی وہ تو خدا کا بندہ تھا, وہ تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے لگایا کرتے ہوتے تھے, وہ تو تسبیح کرتے ہوتے تھے, تحلیل کرتے ہوتے تھے. تم لوگوں نے کیسے ان کے ایک قول کو لے کے ان کو سولی اور دار چڑھا دیا تھا, اور پھر جب وہ سولی چڑھ بھی رہا تھا تو انہوں نے سولی چڑھتے ہوئے اپنی کرامات تمہارے سامنے تو ظاہر کر دیے تھے نا. جب قطب وقت نے اسے ایک پول دے مارا تھا تو کتنے منصور حلاج نے کیا اف اور آہ کیا تھا, کہا چلو دوسرے تو مجھے نہیں پہچان رہے, اللہ کے بندے تو مجھے پہچان رہا ہے, پھر بھی مجھ پہ وار کر رہے ہو. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر اس زمانے میں ہوتا میں پھر تجھے بتاتا کہ منصور حلاج کی معنی یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا ان الحق اور تم اس پر. آج کل بھی وہ جو بکتے ہیں نا, وہ بھونکتے رہتے ہیں اولیاء اللہ پہ, وہ یہی دلیل تو دیتے ہیں نا. ابن عربی کے اقوال کو دیکھیں آپ, بایزید بستامی کے اقوال کو دیکھیں آپ, منصور حلاج کے اقوال کو دیکھیں گے تو یہ دیکھو نا سراسر کفریہ الفاظ ہے اعوذ باللہ. لیکن مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں منصور حلاج تو اللہ رب العزت کی عشق و محبت میں, انوار و تجلیات میں اتنے نہا گئے تھے, اتنے کھو گئے تھے کہ انہوں نے جب دیوار کی طرف دیکھا تو دیوار کو معدوم پایا. کہا دیوار تو نہیں, یا تو میرے رب کا تجلی جھلک رہا ہے. اور سچ بھی تھا کہ اشیاء جو ہے یہ مظہر ہے ذات الہی کی اوصاف اور صفات کا. تو جب اس نے درخت کی طرف دیکھا تو درخت کو بھی معدوم پایا, وہاں بھی تجلی پایا. جب اس نے کسی انسان کی طرف دیکھا تو انسان کو بھی معدوم پایا, وہاں بھی تجلی اللہ رب العزت کی تجلی پائی. تو پھر سوچا چلو اپنے آپ کو دیکھوں مجھ میں کیا ہے. تو جب اپنی طرف متوجہ ہوا, اپنی جسم کو دیکھا تو اپنی جسم کو بھی محبت الہی میں معدوم جانا, ختم جانا. یہاں بھی تجلی نظر آیا تو کہا یہ منصور نہیں ہے, یہاں بھی میری رب کی تجلی جھلک رہی ہے. پھر اور فرمایا یہ کوئی بعید تو نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے, کیونکہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات جب بندے کی اس آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں, جیسے کسی کی آنکھوں میں تیز ٹارچ ڈالی جائے, پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کوئی اور چیز نظر آ رہا ہے, وہ کہیں گے مجھے تو روشنی ہی روشنی نظر آ رہی ہے. اسے کہو یہاں پر دیوار بھی ہے, وہ کہے نہیں دیوار تو نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ ٹارچ کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ ماں سوا اس روشنی کے کوئی اور چیز اسے نظر ہی نہیں آ رہا. اور جب کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو تو ظاہری بات ہے وہ کہیں مجھے روشنی ہی نور روشنی نظر آ رہی ہے. تو منصور حلاج نے جب اپنی طرف دیکھا تو اسے بھی معدوم پایا, اپنے آپ کو بھی معدوم پایا. اور جب معدوم پایا تو حکم کیا کہ یہاں منصور کا جسم نہیں ہے, یہاں بھی میرے رب کی تجلی جھلک رہی ہے. تو گویا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ کریم نے ایسے ہی جو علماء اور صوفیاء کے درمیان تضادات تھے, اللہ کریم نے اسے ان تضادات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کریم نے مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری مبارک کو, اور آپ ان کے مکتوبات شریف کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو مکتوبات شریف میں کیا ہی پیاری بات فرمائے. فرمایا اللہ کریم اگر مجھے علم و عرفان جو تصوف اور سلوک ہے, فرماتے اگر مراتب سلوک اللہ کریم عنایت فرمائے اور ساتھ شریعت میں عنایت فرمائے تو فرمایا میں رب کا بہت شکر گزار رہوں گا. اور فرمایا مجھے کوئی علوم و معارف جو وجد و حال ہو, تصوف اور سلوک ہے, فرمایا وہ کچھ بھی مجھے نہ عنایت فرمائے, مجھے صرف شریعت پر عمل عطا فرمائے, فرمایا میں اسی میں بھی خوش ہوں. حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک بندہ جس کو ہم کشفی صاحب کہتے ہوتے تھے, بڑے مکاشفات دیکھا کرتے ہوتے تھے, حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کو کہا حضور میں نے ایسے دیکھا, آپ کو اللہ کریم نے یہ مقام دیا, وہ مقام دیا, وہ مقام دیا, فلاں مقام, یہ مقام. تو آپ نے فرمایا جناب یہ سارے مقامات میری طرف سے تجھے ہبہ ہے, تحفہ ہے, لیکن مجھے یہ گارنٹی دو کہ میں دنیا میں شریعت اور ایمان کے ساتھ چلا جاؤں بس. فرمائے مجھے وہ مقامات, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کی مزاج گرامی شریعت ہے, رچی بسی شریعت ہے, اور اتنی مضبوط شریعت ہے کہ ایک دفعہ آپ مبارک
غسل خانے واش روم تشریف لے جا رہے ہیں، اور وہاں پر جیسے غسل خانے میں تشریف لے گئے تو آپ مبارک نے وہاں پر دیکھا، آپ اس سے پہلے ایک مکتوب لکھتے تھے، تو مکتوب لکھتے لکھتے قلم کی سیاہی آپ کی انگلی پر لگی تھی۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی جیسے واش روم میں داخل ہوئے اچانک نظر پڑی کہ یہ سیاہی تو میری انگلی پہ لگی ہوئی ہے، فوراً بیت الخلاء سے باہر آئے۔ سالکین نے کہا حضور یہ کوئی حرف تو نہیں ہے، الف لام با میم تو نہیں ہے کہ آپ اتنی جلدی باہر آئے؟ فرمایا نہیں نہیں، یہ حرف تو نہیں ہے لیکن یہ آلہ اور وسیلہ ہے حرف کے لیے۔ قرآن کے حروف بھی اگر لکھے جاتے ہیں تو سیاہی کی وجہ سے لکھے جاتے ہیں، اور مجھے اس سیاہی کی بھی ادب ہے کہ جس پر قرآن کے حروف لکھے جائے۔ آپ کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ آپ مبارک فرماتے ہیں بڑی تم لوگوں نے آوازیں لگائی ہوئی نا کہ بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ، فرماتے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، ہم کہتے ہیں یہ نیک بدعت ہے، اچھی بدعت ہے، چلو جاری رکھو۔ آپ مبارک فرماتے ہیں میں جب متوجہ ہوا جس میں لفظ بدعت آ جائے، چاہے وہ حسنہ ہو چاہے وہ سیئہ ہو، فرماتے حسنہ میں بھی نورانیت نہیں ملتی، اس میں بھی ظلمانیت ہوتی ہے۔ اور آپ نے پھر بدعات کے بارے میں بیان فرمایا ہوا ہے، شریعت کی کتنی مضبوطی۔ آپ مبارک نے بدعات کے بارے میں فرمایا بڑی مشہور و معروف بدعت ہے ہمارے ہاں۔ کوئی بھی عالم کوئی بھی پیر صاحب وفات پائے نا تو ہمارے والے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا امامہ ان کے سر پر رکھ کے، کفن پہنا کے امامہ ان کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ تبرک ہے، اچھی بات ہے۔ فرمایا امامہ میت کے لیے جو کفن مسنون ہے اس میں میت کے لیے کوئی امامہ نہیں ہے، تو گویا تم نے سنت کی خلاف ایک اور چیز کا اضافہ کیا۔ بھلے امامہ زندگی میں سنت ہے لیکن وفات کے بعد یہ سنت نہیں ہے۔ جب سنت نہیں ہے تو میت کے لیے سنت کیا ہے؟ کفن، اس میں چادر ہے، اس میں سے ان کا لفافہ ہے، جو تین کفن کے تین کپڑے ہیں اس کا سوا کوئی اور سنت نہیں ہے میت کے لیے، لیکن آپ نے تبرکاً ان کے سر پر امامہ لگا تو یہ بھی بدعت میں ہی شامل ہے کہ یہ تو قرون اولیٰ میں نہیں ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو بھی آپ کی رحلت کے بعد امامہ نہیں پہنایا گیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی نہیں، تابعین کو بھی نہیں، تابعین کو بھی نہیں۔ یہ تو ہم نے کہا کہ امامہ سنت ہے تو چلو وفات کے بعد بھی ان کو سنت۔ میری امام کا مزاج یہ ہے کہ اگر شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی بھی بات دیکھ لیتے تو کیا فرماتے؟ آپ فرماتے میری رگی فاروقی جوش میں آیا ہے۔ کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھتا نا تو فرمایا کرتے ہوتے تھے میری رگی فاروقی پھڑک اٹھی ہے۔ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے میرا رگی فاروقی پھڑک اٹھی ہے کیونکہ میں نے اپنی مصطفیٰ کریم کی شریعت کے خلاف یہ کام دیکھی ہے۔ اسی لیے مجدد رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہو جائے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کی آپ مبارک کی آپ دیکھ کے ہمیں انہوں نے طریقت و تصوف کے جو رموز و اشارات سکھائے ہیں، جو اللہ رب العزت کی معرفت الہی ہمیں سکھائی ہے، اللہ رب العزت سے اللہ کی بندوں کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے جو لینے کا گر سکھایا ہوا ہے، اسی گر پر آج بھی کوئی چلے تو پھر بھی اللہ کریم۔ اور میں اکثر و بیشتر جب مجدد رحمۃ اللہ تعالی کا تذکرہ ہوتا ہے میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں، ایک نقشبندی درگاہ میں گیا تھا، بڑا مشہور و معروف ہے، نام میں نہیں لوں گا، بڑی مشہور و معروف درگاہ میں گیا تھا۔ میں وہاں گیا تو پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا مجدد رحمۃ اللہ تعالی، ہاں میں مجدد رحمۃ اللہ تعالی کہ ہم مرید ہے۔ میں نے اسے کہا مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے جو سبق آپ دے رہے ہیں مجدد تو یہ سبق نہیں دے رہے تھے۔ تو مجھے کہنے لگے آپ کو کیا ثبوت ہے کہ مجدد کون سے سبق دیا کرتے ہوتے تھے؟ میں نے کہا مجدد رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے مکتوبات شریف، تمہارے پاس ہے تو لے کے آؤ، میں تمہیں دکھاؤں کہ مجدد کیا ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو کہنے لگے میرے پاس تو مکتوبات شریف ہے ہی نہیں۔ میں نے اسے کہا ہمارے حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے ہوتے تھے جو اپنے آپ کو نقش بندی مجددی کہے اور اس کے پاس مکتوبات نہ ہو تو یہ نقش بندیت کا جھوٹا دعویٰ ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ وہ کہے کہ میرے پاس مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نہیں ہے، تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو آپ لوگ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے مکاتیب شریف کو پڑھا کریں۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے مکاتیب شریف وہ انمول خزانہ ہے کہ اگر کسی بندے کے سمجھ میں آ جائے نا
تو اس میں علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ دونوں کا حسین امتزاج ہے. وہ مکتوبات شریف اپنے پاس رکھا کریں. اور اگر بہت مشکل ہو رہا ہو تو ہم نے آپ کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے اپنے ہی یوٹیوب چینل بنائے ہوئے، تم لوگوں کے لیے ہی بنایا ہوا ہے. اس یوٹیوب چینل پہ میں تمہیں ایک ایک مکتوب کی تشریح اور ایک ایک مکتوب آپ کو پڑھ کے الحمدللہ اب تک ہم 150 سے زیادہ مکاتیب اس میں پڑھ چکے ہیں. علوم و معارف کو یوٹیوب میں آپ سرچ کریں گے، اس میں آپ کو مکاتیب شریف انشاءاللہ العزیز ملتے رہے گی. ڈرائیو کرتے رہیں، کام کریں، روزگار کریں، ہینڈ فری کانوں میں لگائیں اور مکتوب شریف سنتے رہے گا تو مزہ ہی مزہ آتا رہے گا. اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا